الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ روزانہ عشاء کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہے ہیں۔ آج بھی ہم لوگ ایک حدیث سنتے ہیں۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ اور دادا شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمرو سے روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے، تمہاری اولاد 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کی تلقین کرو، نماز کی تلقین کرو، نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو۔ اور کیا فرمایا؟ تیسری بات فرمایا، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے درمیان بستروں میں تفریق ڈال دو، یعنی ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ یہ 3 باتیں ہیں۔ اس حدیث میں ماں اور باپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو۔ ایک سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علموا الصبی الصلاۃ، کہ تم بچوں کو نماز سکھاؤ۔ کب سکھاؤ؟ ل7 سنین، جب 7 سال کے ہو جائیں۔ 7 سال کے جب ہو جائیں تو نماز سکھاؤ۔ تو وہ 7 سال کے جب بچے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دینا، ان کو نماز کی تعلیم دینا، یہ بندے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہی نماز کی تعلیم عادت ڈالتے رہنا چاہیے۔ بعض علماء فقہا نے کہا ہے کہ بلکہ بچوں کو روزے کی عادت بھی ڈالنی چاہیے۔ جب چھوٹے ہی رہیں تو جیسے 1-2 روزے کر کے ان کو رکھا کر کے عادت بنانی چاہیے۔ تو بہرحال اس حدیث میں جو بات ہے کہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو مارو۔ مارنا ایسا نہیں ہے کہ ان کی چمڑی ہی چھیل دے، ایسا نہیں، بلکہ ادب کے لیے، ادب سکھانے کے لیے وہ سہ سکیں، اور ایک ادب تعلیم دینے کے لیے جو مار ہوتی ہو۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے علماء نے ان لوگوں پر رد کیا ہے جو کہتے ہیں کہ بچوں کو بالکل نہیں مارنا چاہیے، بچوں کو بالکل نہیں مارنا چاہیے۔ ان لوگوں کا اس حدیث میں رد ہوتا ہے۔ تعلیم دینے کے لیے تھوڑا مارنا بھی چاہیے، کیونکہ بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جو بات سے سمجھتے نہیں ہیں۔ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو بات سے سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کبھی ادب کے لیے مارنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ادب سکھانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے وہ ان کو مارنا جائز ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، بچوں کو کچھ بھی مت کہو، بچوں کو کچھ بھی مت کہو، جیسے ان کا دل چاہ رہا ہے ویسے رہنے دو، کرنے دو۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کے بالکل خلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے بیہقی کے اندر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حافظوا علی ابنائکم فی الصلاۃ، تم اپنے بچوں کو نماز کے بارے میں حفاظت کرو، اپنے بچوں کو نماز کے بارے میں حفاظت کرو، اور کیا کرو؟ ثم تعودوا الخیر، پھر خیر کی عادت ڈالو، خیر کی عادت ان کو ڈالو۔ فإنما الخیر بالعادت، کیونکہ خیر عادت سے پڑتی ہے۔ بچے کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے جیسا دل چاہ رہا ہے ویسے، تو ان کو خیر کی عادت نہیں پڑے گی۔ اسی وجہ سے عجیب ہوتا ہے کہ ایسے اسکول جانے کے لیے بچوں کو مارتے ہیں، لیکن
نماز پڑھنے کے لیے، نماز کی عادت ڈالنے کے لیے نہیں، بلکہ مسجد میں اگر آ گیا تو ماں مارتی ہے کہ کہاں تھا اتنا دیر سے، اچھا مسجد میں تھا، وہاں کیا کر رہا تھا، اب مار پڑتی ہے۔ مسجد میں آنے سے مار پڑے گی تو بچہ کیا سدھرے گا؟ بچہ کیا سدھرے گا؟ تھوڑا سا بڑا ہوگا اور کہیں گے کہ تم کون ہو، تھوڑے سے بڑا ہو جانے کے بعد وہی بچے کہیں گے کہ تم کون ہو، تم کو معلوم نہیں ہے، تم روڈ پر سو۔ اور تعجب ہوتا ہے، بہت افسوس کی بات ہے، جب بچوں کو ادب نہیں سکھایا جاتا ہے، یہی بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو رات بھر روڈ پہ سونے کے لیے مجبور کرتے ہیں، روڈ پر سونے کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں، غیر مسلموں کے یہاں اور مسلمانوں کے یہاں بھی آپ لوگ دیکھے ہوں گے کہ روڈ پر سوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے اور آج بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ روڈ پر اندر گھر نہیں گھسنے نہیں دیتے، گھر میں اندر گھسنے نہیں دیتے، پوری رات بھر وہ بیچاری عورت، وہ رات بھر ٹھنڈی ہو یا گرمی ہو باہر ہی سوتی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اسلام کی تعلیم بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بچوں کو وہیں سدھارنا چاہیے تاکہ بڑے ہو کر کے ویسا کام نہ کریں۔ اور بہترین تعلیم دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان کے بستروں کو الگ کر دو، ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ یاد رکھیے، جب 10 سال کے بچے ہو جائیں تو ان کے بستروں کو الگ کر دینا چاہیے، یعنی 2 بچے بھی ایک بستر پر نہیں سلانا چاہیے، بچے 2 بیٹوں کو ایک بستر پر نہیں سلانا چاہیے، ایک ہی روم پر سلائیے لیکن بستر الگ الگ کر دیجئے۔ یا تو کم سے کم یہ صورت ہو سکتی ہے کہ بیچ میں کچھ آڑا رکھ دیا جائے، بیچ میں کچھ آڑ رکھ دیا جائے، یا تو ڈائریکٹ بستر الگ ہی کر دیا جائے، بستر الگ کر دیا جائے، الگ الگ بچھونا ہو۔ اور 2 بچیوں کو ایک ساتھ نہیں سلانا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ جب 10 سال کی بچیاں ہو جائیں تو 2 بہن ایک ساتھ ایک بستر پر نہیں سو سکتی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، کیونکہ اس میں خطرہ ہے۔ جب بچے 10 سال کے ہو جاتے ہیں، آج تو 10 سال سے پہلے ہی بہت کچھ وہ جاننے لگتے ہیں بچے، جو آج کل بوڑھے نہیں جانتے ہیں، عمر دراز نہیں جانتے ہیں، وہ 7 سال کی عمر میں ایسے ایسے ویڈیو دیکھتے ہیں کہ بڑے آدمی کو شرم آتی ہے، بڑے آدمی کو شرم آتی ہے، وہ زبان سے نکالنا پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ بچے وہ سب کر کے گزر جاتے ہیں۔ تو جب 10 سال کی بچی ہو یا بچہ، ایک تو یہ ہے کہ بچہ کو بچی کے ساتھ نہیں سلا سکتے ہیں 10 سال کی عمر میں، اور بچے کو بچوں کے ساتھ بھی نہیں سلا سکتے ہیں، اور نہ ہی بچی کو بچی کے ساتھ سلا سکتے ہیں۔ 2 بہن ہیں تو ایک بستر پر نہیں، 10 سال کی عمر ہو گئی تو الگ الگ بستر بچھانا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ تو بچوں کا معاملہ، بڑے آدمی بھی ایک بستر پر نہیں سو سکتے، 2 بڑے آدمی ایک بستر پر نہیں سونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ مسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر الرجل الى عورت الرجل ولا المرأة الى عورت المرأة ولا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة الى مرأة في الثوب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مرد دوسرے مرد کے سطر کی طرف نہ دیکھے، ایک مرد دوسرے مرد کے سطر کی طرف نہ دیکھے، اور ایک عورت دوسری عورت کے سطر کے شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے، یہ منع ہے۔ عورت بھی دوسری عورت کے شرمگاہ کو نہیں دے سکتی ہے، پردہ ہے، اور مرد بھی دوسرے مرد کی شرمگاہ کو نہیں دے سکتے ہیں، الا یہ ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہ چلے، بغیر اس کے چارہ نہ چلے تو وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن عام طور پر یہ ہے کہ عورت کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتی ہے، چاہے چھاتی ہو یا اور چیزیں ہوں۔ تو اسی طریقے سے مرد کے شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے کیا فرمایا؟ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ۔ دو مرد ایک ہی کپڑے میں نہ سوئے، دیکھیے 2 مرد ایک ہی کپڑے میں نہ سوئے، اور نہ ہی ایک عورت دوسری عورت کے کپڑے میں سوئے، ایسا نہیں کر سکتی ہے۔ ایک چادر وغیرہ یا تو ایک بستر پر 2 مرد یا 2 عورت نہیں سو سکتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ یہ سب جو ہے نا فرق مٹا کر کے
لوگ جب یہ کرتے ہیں، تعلیم صحیح سے نہیں دیتے ہیں، تو وہیں سے فساد مچتے ہیں، وہیں سے فساد مچتے ہیں۔ اور بہت سارا ایسے نیوز میں آپ دیکھیں گے، خاص طور پر غیر مسلموں میں، اور بہت سارے بھولے بھالے جو دین سے دور ہیں ایسے مسلمانوں کے اندر بھی ایسے نیوز آیا کہ بھائی بہن کو لے کر کے بھاگ گیا اور کورٹ پر نکاح کر لیے۔ ایسے بہت سارے نیوز آپ لوگ سنیں گے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بہت خرابی ہے، بہت خرابی۔ بہرحال اسی وجہ سے اس حدیث میں جو بات ہے کہ بچے کو 7 سال جب ہو جائیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز کا حکم دینا چاہیے۔ 10 سال کے ہو جائیں تو اگر نماز پڑھے تو اس وقت مارنا چاہیے، اور 2 بچوں کو ایک بستر پر نہیں سلانا چاہیے، 2 بچیوں کو بھی ایک بستر پر نہیں سلانا چاہیے، اور ایک بچی اور بچہ کو ایک بستر پر نہیں سلانا چاہیے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔